السلام علیکم۔ میری ویڈیو کا بنانے کا مقصد خصوصی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ گستاخ صحابہ ہیں ان کے لیے ہے، اور خصوصی اس عوام کے لیے جو کہ ان کو فالو کر رہی ہے، اور وہ ہے ہماری پڑھی لکھی یوتھ۔ اصل میں پڑھی لکھی یوتھ میں سمجھتا ہوں وہ تنگ تھی مولویوں سے، بابوں سے، تو انہوں نے دین ویسے سیکھا نہیں تھا کہیں سے، تو سیکھنا انہوں نے دین شروع کیا محمد علی مرزا صاحب سے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ محمد علی مرزا صاحب وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہمیں ویسے ہی پہلے سے پسند تھی، نہیں کہ میں بھی انہیں میں شامل تھا، میں بھی بابوں کو پسند نہیں کرتا تھا، میں بھی کیا کہتے ہیں یہ ان کو مولویوں کو پسند نہیں کرتا تھا، صحیح ہو گیا۔ تو اس وجہ سے وہ میرے دل کی بات انہوں نے کی۔ ابھی میرے دل کی بات کیا ہے، جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مولوی کیا کہتے ہیں یہ بات یہ عجیب کرتا ہے، یہ ہٹ کے دین سے بات کرتا ہے اس طرح، تو وہ میرے دل میں کیا کہتے تھی کچھ باتیں جو انہوں نے کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی بابا ہوا میں اڑتا ہے، یا بابا کیا کہتے ہیں چٹکی بجاتا، تو یہاں یہ غلط بات ہے، اس کو ماننا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی کرنے والی ذات ہے، بابا نہیں کچھ کر سکتا۔ بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ یوتھ جو ہے نا ہماری پڑھی لکھی، وہ انجینئر صاحب کو کس طرح فالو کرتی ہے، اس کو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ مجھے سمجھ لگی ہے کہ اصل میں ہماری جو پڑھی لکھی یوتھ ہے انہوں نے دین کہیں سے سیکھا نہیں، نہ ہی انہوں نے کسی کیا کہتے ہیں مولوی سے سیکھا، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں ان کو گھر سے اس چیز کو زیادہ سکھایا گیا دین کو۔ انہوں نے سیکھنا شروع کیا یعنی محمد علی مرزا سے۔ ان سے سیکھنے میں ان کو لگا کہ اصل بات تو یہی ہے جو یہ کر رہے ہیں، اصل دین تو یہی ہے جو یہ سکھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جس طرح کہ وہ ان کا ایک سوال کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے اچھا جو دین آپ سکھا رہے ہیں وہی اصل دین سے نہیں، یعنی کہ ان کا سٹائل کچھ اس طرح ہے۔ تو یہ پھر آگے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو ہم بھی وہی سوال کر رہے ہیں جو کہ وہ آگے سے یعنی کہ ان کے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ سوال کر رہا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہی بات کر رہے ہیں جو ہمارے دل کی بات ہے۔ اچھا، ابھی میں مولویوں سے ہٹ جاتا ہوں، مولویوں کو سائڈ پہ رکھتا ہوں، میں کرتا ہوں بات ڈاکٹر، انجینئر اور یہ پروفیسر جو کہ ہمارے یونیورسٹی سے فارغ ہو کے دین کا کام شروع کر رہے ہیں۔ میں ان کی جد و جہد دیکھتا ہوں، اور انجینئر صاحب کی اصل جو مشن ہے وہ دیکھتا ہوں، جو انجینئر صاحب کا مشن ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصل میں سمجھاؤں کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک مشن لے کے چلے ہوئے ہیں۔ انجینئر صاحب کا مشن ہے کہ وہ صحابہ کرام کی گستاخی کریں، صحابہ کرام کو نیچا دکھائیں۔ ان کو اس سے کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی کیا کہتے ہیں ان کی شان بیان کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، یا وہ اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو نیچا دکھائیں، صحابہ کرام کی گستاخی کریں، اصل ان کا مقصد یہ ہے، ان کا اور مقصد نہیں ہے۔ ابھی میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنتا ہوں، وہ کوئی مولوی نہیں ہے، وہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، انہوں نے ڈاکٹری کی اور دین کا کام شروع کر دیا۔ وہ کبھی کسی قسم کا کہ میں سمجھتا ہوں صحابہ کے گستاخی کیا ان کا میں نے نہیں آج تک کوئی بیان سنا۔ اچھا، پھر میں سنتا ہوں نعمان علی خان جو کہ اس ٹائم بینہ ہمارا ایک ان کا ایک چینل ہے، ان کے سی ای او ہیں، انہوں نے وہ بھی کیا کہتے ہیں یونیورسٹی سے فارغ حضرات ہیں، انہوں نے بھی کبھی کسی قسم کی گستاخی نہیں کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اچھا، پھر میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، یہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں، یہ بھی یونیورسٹی سے فارغ ہیں، یہ بھی کسی قسم کی میں نے ان کے منہ سے کبھی گستاخی نہیں سنی صحابہ کرام کے بارے میں۔ اچھا، پھر میں آ جاتا ہوں ایڈوکیٹ فیض IRF جنہوں نے ادارہ ایک بنایا ہوا، ان کے یہ سی ای او ہے، انہوں نے بھی کبھی کسی قسم کی ایڈوکیٹ ہیں، کوئی یہ کیا کہتے ہیں مولوی نہیں ہے، کسی ادارہ سے فارغ شدہ نہیں ہے، یعنی کہ مدرسے سے فارغ شدہ نہیں ہے، انہوں نے بھی کسی قسم کی کوئی بھی گستاخی نہیں کی صحابہ کرام کے بارے میں۔ اچھا، پھر میں آ جاتا ہوں ادھر ہمارے پاکستان میں اسلام آباد میں یوتھ کلب کے جو سی ای او ہیں راجہ ریاض صاحب، پھر ان کی ٹیم محمد علی صاحب، ساحل ادیم صاحب ہو گئے، اور ان کو دیکھ لیں یہ طٰہٰ ابن جلیل، اور ان کے ساتھ اور بھی جو ہیں، یہ سارے یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور دین کا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور بہت لیول پہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کبھی کسی قسم کی کوئی صحابہ کی گستاخی نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ایک مشن لے کے چلیں، یہ باقاعدہ ایک مشن ہے، کیونکہ انہوں نے خود ثابت کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب وہ مولانا مودودی کا مشن لے کے چلے، اور میں مشن لے کے چل رہا ہوں ان کا مولانا اسحاق صاحب جو کہ حسینی مشن، یعنی کہ حسینی مشن، یہ اپنی ایک وہ فلم چلاتے ہیں کہ حسینی مشن ہے، اصل میں حسینی مشن نہیں ہے، یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کو نیچا دکھانا۔ ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحابہ کو نیچا دکھائیں، ان کی گستاخی کریں، اصل ان کا مشن یہ ہے۔
کیونکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں باقیوں سن رہا ہوں، شیخ احمد دیداد ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب ہے، نعمان علی خان ہے، ساحل ندیم ہے، راجہ ریاض صاحب ہیں، یوتھ کلب والے ہیں، اور بھی بہت ہمارے جو کہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کے انہوں نے دین کو سیکھا اور ہمیں سکھانا شروع کیا. تو یہ کسی قسم کی گستاخی نہیں کر رہے صحابہ کرام کے بارے میں. آیا انہی کو دین سمجھ لگا ہے؟ انہوں نے سمجھا ہے کہ بھائی میں نے جو سمجھا ہے وہی صحیح ہے. تو آپ لوگ اس چیز پہ خود غور کریں کہ بھائی انجینئر صاحب کا جو مشن ہے وہ واقعی کوئی اور مشن ہے. انجینئر صاحب کا یہ مشن نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا کہتے ہیں دین پھیلا رہی ہیں. دین نہیں پھیلا رہے. دین پھیلانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ میں ایک ہمدردی پیدا ہو، آپ میں ایک وہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ امت کے لیے کچھ کریں. ابھی میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننا شروع کرتا ہوں، آپ یقین کریں ان کو سن کے نا میرے دل میں مسلمانوں کے لیے ایک یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکوں. صحیح ہو گیا. میرے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. میرے دل میں کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت نہیں پیدا ہوتی. جب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتا ہوں، آپ یقین کریں میں متنفر ہو جاتا ہوں. میرے جذبات جو ابھر جاتے ہیں اور میرے اندر غصہ آ جاتا ہے کہ یار میں اس طرح کی باتیں کروں، میں بے ہودہ الفاظ یوز کروں. یقین کریں میرا یہ حال ہو جاتا ہے جب میں انجینئر صاحب کے بیان سنتا ہوں. میں انجینئر صاحب کا بہت بڑا فالوور تھا. آپ یقین کریں میں ان کے 2-3 گھنٹے کی ویڈیو سنتا تھا. ان ویڈیوز کو سن کے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی ہو گیا تھا. یہاں تک میں چلا گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے کہ میں دوسروں کو سنا ہے، میں نے سمجھا ہے، دیکھا ہے. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یار چلو میں مولویوں سے آتا ہوں، میں مولویوں کو نہیں سنتا اور نہ میں مولویوں کو چلو نہیں سننا چاہتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنوں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنوں، میں ان کو شیخ احمد دیداد صاحب کو سنوں، میں محمد جو نعمان علی خان ہے اس کو سنوں، میں ساحل ندیم کو سنوں، میں کیا کہتے ہیں یہ بھائی بن جلیل صاحب کو سنوں، یا یہ راجہ ریاض صاحب، یہ بھی تو کیا کہتے ہیں ان سے فارغ ہے یونیورسٹی سے. یہ بھی کوئی مولوی نہیں ہے، کسی مدرسے سے انہوں نے تعلیم نہیں حاصل کی. پر یہ جو تعلیم دے رہے ہیں اس میں کسی قسم کی گستاخ صحابہ نہیں آتے. صحیح ہو گیا. یہ کسی قسم کی کیا کہتے ہیں یہ فرقے بازی کی عروج نہیں دیتے. یہ تو ایک انسانیت کی بات کر رہے ہیں، اسلام کا درس دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے ان کو جب میں سنتا ہوں تو میرے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، میرے دل میں ایک اچھا جذبہ پیدا ہوتا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس چیز پہ غور کریں، توجہ کریں کہ آیا یہ واقعی وہ دین پیش کر رہے ہیں جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے، یا یہ اپنے ایک مشن کو لے کے چل رہے ہیں جو کہ انہوں نے خود بتایا کہ بھائی ہم حسینیت کا مشن لے کے. حسینیت کا مشن انہوں نے فلم چلائی ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کی گستاخی کو لے کے انہوں نے ان کا کام یہ ہے کہ صحابہ کی گستاخی کو پروموٹ کریں اور عوام میں اس چیز کو پھیلائیں. اور عوام ہماری وہ اصل میں مولویوں سے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ ان کو اور زیادہ اپنے ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ واقعی یہ باتیں صحیح کر رہے ہیں.